Okay, welcome again to the virtual classroom of Jafri Academy of Modern Education. Today's lecture is for the students of class 8 that we will continuing Rustam and Sohrab, the short story from your English book, جو کہ ایک پرشین ایک فیمس داستان سے لکھی گئی ہے. اوریجنلی پرشین زبان میں تھی، پھر بعد میں ڈفرینٹ لینگویجز میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. تو دوستوں، جیسے کہ ہم لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے کہ جس طرح سے پرشیا کی فوج اور حکومت میں ایک افراتفری پھیل گئی کہ جس طرح سے ایک کے بعد ایک جو جنرلز تھے پرشیا کے وہ مارے جا رہے تھے، اور یہ خبر سولجرز لے کے بادشاہ کے پاس آئے کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے ملک کو لاحق ہے اور ہمارے بہت سارے جو بڑے بڑے جنرلز ہیں، وہ سپہ سالار ہیں، وہ مارے جا چکے ہیں. اینڈ ناؤ پھر بادشاہ کہتے ہیں کہ ہو از دس، کون ہے یہ، اس کا نام کیا ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، فوجی کہنے لگے اس کا نام سہراب ہے، وہ ایک شیر کی طرح لڑتا ہے اور ہماری ایک ہی امید ہے، وہ امید ہے رستم. اس کے بعد ہی تھوڑی وقت کے بعد تاتار کا ایک فوجی ایک خط لے کے آتا ہے، اور یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ یہ خط سہراب کی طرف سے ہے، اور اس میسیج میں یہ ہوتا ہے کہ میں فارس کے فوجیوں کو چھوڑ دوں گا اگر تمہارا سب سے بڑا بہادر میرے ساتھ یکا بیک ون بائی ون آن ون فائٹ میں اگر آ کے مجھ سے لڑتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ رستم کو بھیج دو، اور کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. جب اس نے یہ میسج سنا، مگر رستم اس وقت کہاں تھے؟ رستم اپنے ملک سے دور، اپنے ایک دور دراز علاقے میں، گاؤں میں تھے، جہاں پہ وہ اپنے والد کے ساتھ رہ رہے تھے اور ان کی خدمت کر رہے تھے. جو ہی انہوں نے یہ خبر سنی تو وہ اپنے والد سے اجازت لی اور وہ بادشاہ کی طرف چلے گئے. تو بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا کہ ہمارے ملک کو بہت بڑا ایک خطرہ لاحق ہے. تارتاریوں نے ہمارے ملک پہ حملہ کر دیا ہے اور ہمارے دشمن ہمارے سرحدوں کے اندر گھس گئے ہیں، اور وہ اتنا بے رحم اور بد دماغ ہے کہ وہ تو رستم کہتا ہے کہ کون ہے یہ بد دماغ اور بے وقوف جو کہ سوچتا ہے کہ فارس پہ، پرشیا پہ حملہ کرے، ایران پہ حملہ کرے. تو کہتے ہیں کہ وہ جواب آتا ہے کہ جنرلز کا کہنا ہے کہ بادشاہ جواب دیتا ہے کہ ایک بنا داڑھی کے ایک جوان ہے، بڑے ہی دلیری سے لڑتا ہے اور بہت بہادری سے لڑتا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ نام ہے سہراب. وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایمبیشن یہ ہے کہ وہ تم سے لڑائی کرے، تم سے جنگ کرے اور تمہیں شکست دے. اور ہی ہیز سینڈ ورڈ آسکنگ اس ٹو چوز اے چیمپئن، اس نے ہمیں یہ خط پیغام میں بھیجا ہے کہ اپنے سب سے بہادر جنرل کو سنگل کامبیٹ میں بھیج دینا پڑے گا، اور آپ ہمارے سب سے بہادر جنرل ہیں اور ہمارے رکھوالے ہیں. کیا آپ جائیں گے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے؟ تو رستم کا جواب آیا، مگر میں تو ایک بوڑھا آدمی ہو چکا ہوں میرے آقا، اور میرے ایک ضعیف والد بھی ہے جن کا مجھے خیال رکھنا ہے. کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک جوان کو بھیجے اس جوان کے مقابلے میں؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ اگر میں کسی جوان چیمپئن کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا ہوتا تو میں آپ کو یہاں پہ تکلیف نہیں دیتا. اگر آپ اس جوان سے نہیں لڑیں گے تو ہمارے اس ملک کو بچانے کا کوئی بھی امکان نہیں ہے. تو رستم کہنے لگے کیا بدقسمتی ہے پرشیا کی، ایران کی، کہ ایک ضعیف آدمی کو should be forced to turn to an old man، کہ وہ ایک بوڑھے آدمی کی طرف اپنا دفاع کرنے کے لیے رجوع کر رہی ہے ہمارے ملک. مگر مجھے جانا پڑے گا، مگر میں ایک سادہ ایک فوجی کے لباس میں جاؤں گا، میں ایک جنرل کے لباس میں نہیں جاؤں گا، اور کسی کو معلوم نہیں چلنا چاہیے کہ بوڑھا رستم اس بنا داڑھی کے اس لڑکے کے مقابلے میں جنگ کر رہا ہے. تو رستم اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان جنگ کی طرف چلا گیا.
میدان جنگ کی طرف چلا گیا تو ایک فارسی نے آ کے اس سے کہا، یہ ایک شعر کی ایک رائمنگ ایک شعر کے حساب سے لکھا ہے. او رستم, like the might is this young man's, he has the wild stag's foot, the lion's heart, and he is young and Iran's chiefs are old, or else too weak, and all eyes turn to thee, come down and help us, رستم or we lose. تو کیا کہتے ہیں وہ مختصراً؟ وہ کہتے ہیں کہ اے رستم، جیسا کہ آپ جتنے بہادر ہیں اسی طرح سے یہ جوان لڑکا بھی بہت بہادر ہے. اس کے پیر ہرن کی طرح تیز ہیں اور اس کا شیر دل کی طرح مضبوط ہے، اور وہ بہت جوان ہے، اور ایران کے جتنے بھی جنرلز ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور بہت کمزور ہیں، اور سبھی کی امیدیں آپ کے اوپر منحصر ہیں. آپ نیچے ادھر جائیں اور نہیں تو ہماری مدد کیجیے، ورنہ ہم ہار جائیں گے اے رستم. تو رستم نے جو ہی یہ بڑائی کے، یہ تعریفوں کے جو ورڈ سنے، تو جو ہی انہوں نے یہ ورڈ سنے اس کا دل بھر آ گیا. اس نے ود اے لانگنگ ہارٹ دیٹ کاش کی یہ تارتاری لڑکا اس کا اپنا بیٹا ہوتا. Rustum went and stood in front of enemies and called out to Sohrab, Sohrab, come out to meet him. ٹھیک ہے، رستم میدان کی طرف چلا گیا اور دشمنوں کی فوج کے سامنے کھڑا ہوا اور سہراب کو پکارنے لگا زور زور سے. جب سہراب آیا اس کے سامنے، جو ہی رستم نے سہراب کو دیکھا اسے اس جوان کے پہ ترس آ گیا. او سہراب ہی سیڈ، تو رستم نے سہراب کی طرف کہا، اے سہراب، تمہیں مرنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ میرا مشورہ لے لو، اپنے تاتاری فوج کو کہو کہ واپس جانے کے لیے، اور میرے ساتھ پرشیا چلو اور میرے بیٹے بن جاؤ. تو ہی واز کوائٹ امپریسڈ ود دا بریوری اینڈ ویلر آف سہراب. جب سہراب نے مائٹی رستم کی یہ آواز سنی کہ 1 منٹ کے لیے اس کو لگا کہ اس کا والد ہے، اور وہ رستم کے طرف بڑا ایگرلی آیا، بڑا جلدی سے، بڑا ایکسائٹمنٹ میں اس کے سامنے، اور کہنے لگا کہ آر یو ناٹ رستم، کیا آپ رستم نہیں ہے؟ کیونکہ سہراب کو معلوم تھا کہ رستم ہی اس کا والد ہے، مگر رستم اس کے سامنے اپنی پہچان چھپا رہا تھا، یہ نہیں جان کے کہ وہی اس کا اولاد ہے. اسپیک، آر یو ناٹ دیٹ، کہیے کیا آپ رستم نہیں ہے؟ رستم کو لگا کہ یہ لڑکا چالاکی کر رہا ہے، یہ بڑا چالاک بننے کی کوشش کر رہا ہے. If he told the truth، اگر وہ سچائی کہے گا تو سہراب might want to make peace with him and withdraw the fight. اگر وہ سہراب لگتا ہے کہ وہ امن کرنا چاہتا ہے اور اس جنگ سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ کیا تم صرف رستم سے ہی لڑنا چاہو گے؟ اے بد مزاج لڑکے، اے بے وقوف لڑکے. Men look on Rustam's face and run away in terror. لوگ رستم کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور خوف زدہ ہو کے بھاگ جاتے ہیں. Do not wish to know who I am. میری پہچان کو جاننے کی کوشش نہ کرو اور اپنے قسمت سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور مجھ سے لڑو. تو سہراب نہیں ڈرا، اس نے اپنی تلوار نکالی اور ان کے بیچ میں ایک زبردست جنگ ہو گئی. دونوں آرمی اس جنگ کا تماشا دیکھ رہی ہے، اور یہ پورے دن یہ جنگ چلی اور پوری رات یہ جنگ چلی، اور تقریباً 3 دنوں تک یہ جنگ چلتی رہی. اور لاسٹ میں رستم حیران و پریشان ہو گیا کہ کیا پتہ شاید وہ اس لڑکے سے ہار نہ جائے، تو کتنی شرمندگی کی بات ہوگی. تو اس نے اپنی ہمت کو اکٹھا کیا اور اس نے اپنی تلوار کو اٹھایا اور زور سے چلانے لگا، جنگی جو آواز ہے. تو وہ رستم وہ سہراب کی طرف آیا. سہراب نے جو ہی اس کی دہاڑ کو سنی، وہ 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا ہل گیا، اننروڈ ہو گیا، اور اس کا جو بھالا ہے جو اس کی رکشا کرتا وہ گر گیا. رستم کا جو تلوار ہے وہ اس کے سینے میں اندر ہو گیا، اینڈ اسی کے ساتھ سہراب زمین پہ گر گیا اور چلانے لگا رستم.
رستم اس کے ساتھ میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا بے وقوف، یو آر سلین بائی این ان نون مین، تم ایک رستم سے نہیں بلکہ ایک اجنبی انسان سے مارے گئے ہو۔ تو سہراب نے کہا نہیں، اٹ از ناٹ یو دیٹ ہیز سلین می بٹ یور وار کرائی، نے کہا کہ میں تمہاری وجہ سے نہیں مرا ہوں بلکہ تم نے جو دہاڑ ماری ہے اس جنگ کے دوران، اس کی وجہ سے میں ڈگمگا گیا تھا ایک وقت کے لیے۔ دا مائٹی رستم مائی فادر شیل ایونج مائی ڈیتھ، میرا جو بہادر والد ہے، میرے فادر ہیں، وہ اس چیز کا بدلہ لیں گے تم سے، اور تمہیں میرے موت کا بدلہ لیں گے۔ تو سہراب کی بے بات سن کے وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا اس کا کوئی لڑکا ہے۔ یس ہی ہیڈ، تو اس نے کہا کہ رستم کا تو کوئی لڑکا نہیں تھا۔ تو سہراب نے کیا کیا، رستم اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا، اور ہی بینٹ اوور سہراب's باڈی اینڈ his eyes fell down، اور اس کی نظر کس پہ آئی، اس کے بازو پہ جو پتھر باندھا ہوا تھا جو اس نے اپنی بیوی کو دیا تھا تنے میں کو۔ اس کے دل میں ایک عجب سا ایک زبردست درد شروع ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے باہوں میں لیا اور زار و قطار رونے لگا کہ اوہ میرے بیٹے، میں ہوں رستم، میں ہی تمہارا باپ ہوں۔ وہ بلک بلک کے رونے لگا اور کچھ نہ کہہ سکا، اور اس نے اپنے بازوؤں کو سہراب کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور زار و قطار رونے لگا۔ تو سہراب نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کے کہا، فادر بی کمفرٹڈ، آپ پریشان نہ ہو جائیں، آپ اتنا تو اطمینان رکھیں کہ آخرکار ہم لوگ ملے، ہماری ملاقات ہو گئی، میری موت پہ نہ روئے، صرف میری ایک تمنا پوری کیجئے کہ جب مجھے اپنے گھر لے جائیے اور مجھے وہاں دفن کیجئے، اور جب میری قبر سے لوگ چلیں گے تو وہ یہ کہیں گے، سہراب جسے عظیم و شان رستم نے مارا، جو سہراب جو کہ عظیم و شان رستم کا بیٹا ہے، وہ یہاں پہ دفن ہے، جسے اپنے والد نے غلطی سے قتل کر دیا۔ So this is a very tragic end of the story, and we will conclude this, and in the next chapter maybe we will try to answer the questions of this chapter. I hope that you have understood the story, and I would suggest that whosoever are connected with me on Teams app, they can write the brief summary of this short story. Thank you very much. Assalamu alaikum.